اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے طلاق کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت سورہ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 227 ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پہلے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم ارادہ کر لو، یہاں جمع کا صیغہ ہے طلاق کا، تو پھر طلاق کا سلسلہ طریقہ شروع ہو جائے گا کہ کیسے طلاق دی جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یہاں جب طلاق کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طریقوں سے نصرت بھی شامل ہوگی، اور یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کیا بہتری ہے۔ دو چیزیں اس میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے الفاظ استعمال کیے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ۔ عزم جو ہے وہ کہتے ہیں پختہ ارادے کو سوچ سمجھ کے، مشورہ کر کے، اچھی طرح سے سارے پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد جب انسان کوئی قدم اٹھاتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی کام کرنے کا، اسے عزم کہتے ہیں۔ اور یہاں خطاب سب لوگوں سے ہے کہ اگر تم سب لوگ، یعنی جو شوہر ہیں، اگر وہ اس عمل سے پہلے اچھی طرح پختہ ارادہ کر لیں، سوچ سمجھ لیں، تو اس کے بعد طلاق کا سلسلہ شروع کرنے میں بہتری ہوگی۔ تو یہ لفظ عزم جو ہے یہ بہت اہم ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ پختہ اور عزم کے ساتھ طلاق کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ پہلی بات کہ جو غصے میں اور جذبات میں طلاق کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ اس آیت کے بالکل مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ طلاق سے پہلے اچھی طرح عزم کیا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے، پختہ ارادہ کیا جائے، اور جذبات اور غصے کے عالم میں جو طلاق ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت جو ہے 228، اس میں عورتوں کو دو مشورے دیے ہیں، اور وہ بہت ضروری ہیں کیونکہ طلاق کا عمل اس پر ڈیپینڈ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ جو عورتیں طلاق پا جائیں، یعنی طلاق کا سلسلہ شروع ہو جائے اور وہ جہاں تک بھی چلے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہاں پر ہے کہ یتربصن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، وہ صبر کرتی رہیں۔ کس سلسلے میں؟ بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے بارے میں، اپنے آپ کے لیے، ثلاثۃ قروء، ثلاثہ تین کو کہتے ہیں، اور قروء جو ہے یہ جمع ہے، جو عورت کی ماہواری پیریڈ ہوتا ہے اس کو ایک کہتے ہیں، اور تین کو قروء کہتے ہیں۔ ثلاثہ قروء، تین، یعنی یہ تقریباً 3 مہینے کا پیریڈ بنتا ہے۔ اچھا، قروء کا لفظ جو ہے اس میں ڈکشنری کے حساب سے، عربک لینگویج کے حساب سے دونوں معنی ہیں، یعنی جب حیض شروع ہو جائے یا پھر ختم ہو جائے اور طہارت کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً یہ 3 مہینے اور کچھ دن بنتے ہیں، کچھ دن کم کچھ زیادہ، لیکن 3 مہینے سمجھ لیں آپ۔ تو یہ ثلاثۃ قروء کا جو لفظ، یہ دونوں لفظ ہیں، ان کا ترجمہ عدت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب طلاق کا سلسلہ ہو جائے تو پھر خاتون کو 3 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، 3 مہینے اس لیے انتظار کرنا ہے کہ اس سے پہلے آپ دوسرا نکاح نہ کریں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر خاتون یا عورت جو ہے وہ
پریگننٹ ہے اور ابھی پتہ نہیں چلا ہے اور طلاق ہو گئی ہے، تو اس 3 مہینے کے اندر وہ پریگننسی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، تو اس سے یہ بات معلوم کرنا آسان ہوگی کہ بچہ جو ہے وہ اس کا اصل والد کون ہے، جس سے طلاق ہوئی ہے وہ ہے، یا اگر اس نے فوراً کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لی تو یہ بچہ اس کا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اولاد کی نسبت صحیح والد سے جوڑی جا سکے، تو اس لیے اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ 3 مہینے تک انتظار کریں دوسرے نکاح سے پہلے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اب یہ نکاح کی تفصیل کیا ہے آگے، تاکہ یہ مسئلہ سامنے نہ آئے۔ اچھا، اس کے بعد اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یکتمنا ما خلق اللہ، کہ وہ جان بوجھ کر یہ بات چھپائیں کہ وہ پریگننٹ ہیں، فی ارحامہن، اللہ نے جو تخلیق شروع کر دی ہے ان کے ارحام میں، ان کے رحم میں، اور ان کو دوسروں کو نہیں معلوم ہے اور صرف انہی کو معلوم ہے، اور یہ بہت ابتدائی وقت ہے اس کا پریگننسی کا، اور طلاق کا سلسلہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو چھپانا نہیں چاہیے کسی بھی وجہ سے، چاہے ان کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو۔ ان کننا یؤمننا باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ کے اوپر اور والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر، تو یہ 2 چیزیں خاص طور پہ عورتوں کو بتا دی گئی ہیں۔ اچھا، اب جو طلاق کا طریقہ ہے قرآن شریف کا، وہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا طریقہ رائج ہے وہ قرآن کے آیات کے حساب سے بالکل اس کی مخالف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے معاشروں میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو قرآن نے طریقہ طلاق کا بتایا ہے اس طریقے سے طلاق کا سلسلہ کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد نے عزم کر کے سوچ سمجھ کے عورت سے یہ کہہ دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب طلاق شروع ہو گئی ہے، تو اسی وقت سے وہ عدت کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے، جو ثلاثۃ قروء یعنی 3 مہینے کا پیریڈ ہے، عدت شروع ہو گئی۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، شوہروں کو یہ زیادہ حق ہے، حق جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، شوہروں کو جنہوں نے ابھی ان کو طلاق دی ہے ان کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ اس عدت کے دوران میں، فی ذالک جو ہے اس کے درمیان میں، اس عدت کے درمیان میں وہ ان بیویوں کو لوٹا لیں، ان ارادو اصلاحا، اگر ان دونوں کے درمیان میں صلح کرنے کا ارادہ ہو جائے، دونوں میاں بیوی جس میں کہ طلاق ایک شخص اپنی زبان سے ادا کر چکا ہے، چاہے وہ ایک دفعہ کرے چاہے کئی دفعہ کرے، وہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اگر طلاق کہہ دی گئی ہے، اس کے بعد عدت کا پیریڈ پورا نہیں ہوا ہے، اور اس دوران میں اگر دونوں صلح کر لیں آپس میں تو وہ طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے اس کا عمل نہیں اپلائی ہوگا، یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے دوبارہ گھر کے اندر رہتے رہیں گے اور اپنی زندگی ایز حق کے ساتھ میاں بیوی کے طریقے پہ بسر کرتے رہیں گے، یہ عدت کے دوران ہونا ہے۔ اچھا، اگر عدت کا وقت گزر جائے تو ایک طلاق واقع ہو گئی ہے، اچھا اب کیا ہے اس کے بعد؟ اب دونوں کو حق ہے، شوہر کو اور بیوی جو اب علیحدہ علیحدہ شخصیتیں ہو گئی ہیں، ان دونوں کو حق ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں، وہ کسی غیر سے بھی شادی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، اور یہ بہت آسان طریقہ ہے دوبارہ شادی کرنے کا، کہ اس کے لیے قاضی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خالی 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے سے یہ کہہ دیں کہ ہم دوبارہ شادی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے،
اور لیکن ان کی زندگی کی کتاب میں ایک طلاق لکھی جا چکی ہے جو کہ ایک ہو چکی ہے. اچھا، اب یہ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے آپس میں رہتے رہیں، بہت وقت گزر گیا، پھر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ دوبارہ آپس میں گزر بسر مشکل ہو گئی اور شوہر نے دوبارہ طلاق کا سلسلہ شروع کر دیا. تو پھر عدت کا کاؤنٹ شروع ہو جائے گا، اور اس عدت کے دوران میں اگر صلح کر لیں تو کچھ نہیں ہوا. اس عدت کے گزرنے کے بعد اب ان میں 2 طلاقیں ہو چکی ہیں. اب اگر یہ چاہیں تو کسی دوسرے مرد عورتوں سے شادی کر لیں یا آپس میں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. یہ لیکن ان کی کتاب میں اب 2 طلاقیں لکھ دی گئی ہیں اور یہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. یہ ساری آیات ہیں، جب میں بھی اس کی ترجمہ کروں گا تو اور کلیئر ہو جائیں گی. یہ سمری میں دے رہا ہوں اس وقت. اچھا، اس کے بعد اگر یہی عمل تیسری مرتبہ ہو گیا تو اب یہ طلاق فائنل ہو گئی. اب یہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے بغیر ایک طریقے کے جو اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. تو بہرحال یہ 3 طریقے ہیں، تین طلاقوں کا یہ سلسلہ ہے، اور ہر طلاق کو اپلائی ہونے کے لیے عدت کا وقت گزرنا ہے بیچ میں، اور اس عدت کے وقت میں عورت اسی گھر میں رہ سکتی ہے یا اپنے دوسرے گھر میں ماں باپ کے پاس چلی جائے، وہ دوسری بات ہے. لیکن کسی بھی صورت میں اگر وہ عدت کے دوران صلح کر لیں آپس میں تو عدت کس عرصے میں صلح کرنے کی وجہ سے وہ طلاق کاؤنٹ نہیں ہوگی. اچھا، اب ترجمہ کرتے ہیں آگے. یہ ہے آیت 229 سورہ البقرہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان. مرتان جو ہے وہ مرتن کی جمع ہے. مرتن کے معنی میں 1 مرتبہ، مرتان کے معنی ہیں 2 مرتبہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ صرف 2 دفعہ دی جا سکتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ 1 دفعہ طلاق دی گئی، پیریڈ عدت کا شروع ہو گیا، اس دوران میں صلح ہو گئی تو طلاق ہوئی نہیں. لیکن اگر عدت کا وقت گزر گیا اور دوبارہ شادی کر لی تو 1 طلاق تو وہ لکھ لی گئی ہے، چاہے دوبارہ یہ میاں بیوی بن گئے ہیں. تو یہ عمل 2 مرتبہ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان، طلاق کا عمل ہونا یہ صرف 2 مرتبہ ہے، اس لیے کہ اگر تیسری مرتبہ یہ ہوا تو اب وہ دوبارہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے. اچھا، اللہ تعالیٰ اگلی اسی آیت میں فرما رہے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ. شوہر سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ہی تم نے اپنی زبان سے لفظ طلاق عطا کیا ہے، اب تم چاہو تو عورت کو روک لو اپنے ہی گھر میں احسان کے ساتھ، عمدہ طریقے سے، او تسریحم بإحسان، یا اس کو روانہ کر دو، رخصت کر دو احسان کے ساتھ. اب یہ عدت کے درمیان کا معاملہ ہے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، مردوں سے کہا جا رہا ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم واپس لے لو اگر تم نے کوئی چیز ان کو دی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک بیوی کو ایک اچھی کار خرید کے دی ہے اور طلاق کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ وہ چیز ان سے تحفہ جو دیا ہے وہ واپس نہیں لو ان سے. آپ نے ان کو کوئی گھر خرید کے دیا ہے، کوئی زیور دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان تاخذوا، کہ تم لے لو، واپس لے لو، مما، جو کچھ بھی آتیتموہن شیئا، ان کو کوئی چیز تم نے تحفے میں دے دی ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا ہے کہ عورت کو بھی طلاق لینے کا حق ہے، جو کہ خلا کہلاتا ہے. اچھا، اس کی شکل کیا بتائی ہے؟ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ. اگر یہ سامنے پیش آئے معاملہ کہ اب دونوں کو یہ خوف رہے، پریشانی رہے کہ وہ اللہ کی حدود کو، اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کے اور شادی اور فیملی کے سلسلے میں جو احکامات نازل فرمائے ہیں
ان پر عمل نہیں کر سکیں گے تو عورت کو حق دیا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ، اگر تم کو یہ بات کا خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے تو فلا جناح علیہما، تو دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں فی مفتدت بہی کہ عورت طلاق لے لے اور اس میں وہ کچھ اپنا مہر چھوڑ دے یا کچھ اور اس کو واپس کر دے، یہ فدیہ کہلاتا ہے۔ تو عورت کو یہ کرنا ہوگا کہ اگر وہ خلا لینا چاہ رہی ہے تو وہ یہ کہے گی اچھا میں نے یہ تمہارا جو مہر ابھی تم نے ادا نہیں کیا میں چھوڑتی ہوں، معاف کرتی ہوں، یہ کچھ بینک میں پیسہ ہے یہ لے لو، یہ اپنے پاس رکھ لو، میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں، خلا لینا چاہتی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت عورت کو بھی دی ہے، اس کو وہ حق دیا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دو الطلاق مرتان کی آیت جو تھی یہ 229 کے بعد آیت نمبر 230 شروع ہو رہی ہے ان الفاظ سے۔ الطلاق مرتان تو پہلے کہہ دیا گیا طلاق کا 2 مرتبہ ہوا ہے کہ 2 مرتبہ عدت گزری ہے، 2 مرتبہ یا تو صلح کر لی ہے یا 2 مرتبہ دوبارہ نکاح کر لیا ہے، تو یہ تو عمل چل گیا ہے۔ اب اس آیت میں 230 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اب اس نے طلاق دی، یہ تیسری طلاق ہے، اگر مرد نے عورت کو تیسری طلاق دے دی، فَإِن کا بہت ضروری ہے یہ فَإِن کو سمجھنا، یہ 2 طلاق کے ہونے کے بعد ہی فَإِن پھر اگر طلقها اس نے اس کو طلاق دے دی، اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بعد، پھر وہ عورت اس کے لیے حلال اور جائز نہیں رہی ہے۔ اب وہ اس سے تیسری مرتبہ طلاق کا عمل، طلاق دینے کے بعد اب دوبارہ شادی نہیں کر سکتے اگر عدت بھی گزر گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک شکل فرمائی ہے یہاں پر، حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اب جائز نہیں رہی ہے اس مرد کے لیے یہاں تک کہ وہ شادی کرے کسی اور غیر مرد کے ساتھ جا کے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ رہتے رہیں ساتھ میں اپنے اور کسی وجہ سے ان کی زندگی بھی آپس میں نہ گزرے اور وہ آپس میں طلاق ہو جائے ان کو، اور اسی طریقے سے طلاق ہو کہ پہلے عدت گزرے پھر دوسری ہو پھر تیسری ہو، تو اللہ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے اس پہلے شوہر میں اور پہلی بیوی میں ان یتراجعا، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں، نکاح کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ خیال ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں ان پہ قائم رہیں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز حلالہ کہی جاتی ہے جو کہ ایک طریقے سے بالکل ہی قرآن کے مقابلے میں ناجائز طور پر یہ عمل کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک لمحے میں غصے میں 3 دفعہ لفظ طلاق ادا کرنے کے بعد اگر یہ پہلے تو یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ طلاق واقع ہو گئی، گو کہ قرآن کی آیات جو کہہ رہی ہیں کہ عدت کا وقت گزارنے سے پہلے جب طلاق نہیں ہوگی اس میں صلح بھی کر سکتے ہیں، تو پہلے تو وہی معاشرے میں غلط طریقہ ہے۔ دوسرا، کچھ شہروں میں کچھ حضرات نے حلال خانے کھولے ہوئے ہیں اور اس میں عورت کو ایک رات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ صرف زنا ہے اور کچھ نہیں ہے، وہ صرف حرام کام ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ سب اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو اگلی آیت میں، آیت نمبر 231 میں اس بات کی ہدایت کی ہے کہ جب تم طلاق کا عمل شروع کرو اور عدت کے دوران میں خاتون جو ہے تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے ہی گھر میں رہ رہی ہے، اگر وہ گئی نہیں ہے کہیں اپنے والدین کے پاس، تو ایک کام تم مت کرو، اگر تمہارے نیت یہ ہے کہ اس کو تنگ کرنا ہے، اس کو پریشان کرنا ہے، اس کی زندگی حرام کرنی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس نیت سے اس کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت اگر دو گے اور تمہاری نیت یہ ہے تو آیت یہ ہے وَلَا
تمسکوہن درارا لتعتدوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو مت روکے رکھو عدت کے دوران میں، تاکہ تمہاری نیت یہ ہو کہ اس کو میں تکلیف دوں گا، پریشان کروں گا، اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا، تو یہ مت کرو، اس کو جانے دو اپنے گھر والوں کے ساتھ جہاں بھی وہ جانا چاہے، رہنا چاہے۔ جب عدت ختم ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی وہ طلاق ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، مرد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی یہ عمل کرے گا فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں اسی آیت میں وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو، قرآنی آیات کو، اللہ کے احکامات کو ہنسی کھیل اور مذاق مت بناؤ، ان کی اپنی مرضی سے تشریح کر کے اپنے فائدے حاصل مت کرو، حلال کو حرام مت کرو، حرام کو حلال مت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر تنبیہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ آیات جو تھیں وہ سورہ البقرہ کی تھیں۔ اچھا، اس کے بعد اسی قسم کی آیات کچھ سورہ الطلاق میں ہے، جو سورت نمبر 65 ہے۔ یہاں پر مزید انہی باتوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تشریح فرمائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 1 میں سورہ الطلاق کی فرما رہے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہاں اللہ تعالیٰ نبی کو خطاب کر رہے ہیں، اور یہ اصل میں نبی کی امت کے لیے خطاب ہے کہ آپ کے فالو کرنے والے جو ہیں ان کو طلاق کس طریقے سے دینی چاہیے۔ تو یا ایھا النبی، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد یہ ہر شخص پہ اپلائی ہو رہا ہے، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن، تو ان کو طلاق دو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، عدت تک، یعنی وہ 3 مہینے ثلاثہ قروء جو ہے وہ اب وہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور گنتے رہو عدت کو، یعنی عورت کے ساتھ یہ معلوم کر لو کہ اس کو کب اس کا پیریڈ شروع ہوا ہے اور کب وہ ختم ہوں گے 3 پیریڈ، تاکہ یہ حکم ہے وَأَحْصُوا، اور حساب لگاتے رہو، گنتے رہو عدت کے پیریڈ کو، تاکہ طلاق کا عمل صحیح طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرتے رہو اپنے رب سے۔ آیت چلتی ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں لا تخرجوهن من بيوتهن، عدت کے دوران میں ان کو گھروں سے مت نکالو، ان کے گھروں سے، جو ان کا بھی گھر ہے اور تمہارا بھی گھر ہے، اس دوران میں مت نکالو، ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہیں نکلیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ عدت کے دوران میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور کچھ ایک دوسرے سے ہمدردی بڑھتی جائے گی، کچھ محبت آ جائے گی سامنے، تو صلح کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور صلح کر لی تو وہ طلاق ہوئی نہیں۔ اور اگر عدت بھی گزر گئی تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، پھر میاں بیوی کے طور پہ آپس میں رہ سکتے ہیں۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی وہ خاتون جو ہے بیوی، اگر کوئی فحش عمل کر بیٹھے، کرنا چاہے جو کہ کھلا فحش ہو، تب تو ٹھیک ہے، اس کو اپنے گھر سے بھیج دو، لیکن اس کے علاوہ نہ تو ان کو نکالو گھر سے، نہ وہ خود گھر سے جائیں، وہ شوہر کے گھر میں رہتی رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں لا تدری، تم نہیں جانتے، لعلہ، تاکہ اللہ ایسا ممکن ہے، یحدث بعد ذالک امرا، کہ شاید وہ کوئی اچھی شکل پیدا کر دے، اور اچھی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ ان دونوں میں صلح ہو جائے، اور تو وہ طلاق ہوگی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، یہ آیت نمبر 2 ہے سورہ طلاق کی، کہ جب ان کا وقت یعنی عدت کا پورا ہو جائے تو اب فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو معروف طریقے سے، جو اپنا طریقہ سوسائٹی میں رائج ہے، ان کو روک لو، یہاں دوسرا نکاح کر لو، او فارقوهن، یا ان کو روانہ کر دو، فرقت کر لو ان کے ساتھ معروف طریقے سے، عمدہ طریقے سے۔ اور جب یہ عمل کرو تو وَاشْهِدُوا
ذوا عدل منکم، تو تم اپنے لوگوں میں سے 2 ذمہ دار منصف لوگوں کو گواہ بنا لو، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور وہ جو ہیں گواہی کے لیے تیار ہو جائیں اللہ کے لیے جن کو کہ شہید بنایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم یوعظ بہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اس کام کی کہ اس طریقے سے عدت کے گزار کے اور پھر دوبارہ یہ سارے عمل کرو گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ، جو بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پہ، ومن یتق اللہ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کوئی بہتر شکل نکال دیں گے، بہتر صورت پیدا فرما دیں گے۔ اس کے بعد اب 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہم واپس آتے ہیں اور آیت نمبر 232 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی طلاق کی آیات کے سلسلے میں جو مرد اور عورت کے گھر کے لوگ ہیں، عورت کے ماں باپ ہیں، مرد کے ماں باپ ہیں، ان کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، ہے نا۔ اب یہ طلاق کیسی ہوئی ہے کہ عدت گزر گئی ہے اور دونوں اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اور وہ چاہیں تو کسی غیر مرد، کسی اور مرد سے شادی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب وہ مدت گزر جائے عدت کی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اب ان دونوں کے درمیان میں ایک طلاق واقع ہو چکی ہے، وہ اپنے اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی وجہ سے دونوں میں پھر یہ ہمدردی پیدا ہوئی ہے کہ ہم آپس میں شادی کر لیں دوبارہ، جس کی اجازت ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جو گھر کی بعض خواتین ہوتی ہیں، جیسے ماں ہے یا بہن ہے یا کوئی اور ہے، اور وہ کہیں گی کہ ارے اس سے تو ابھی لڑ کے آئی ہے، اب اس کے پاس دوبارہ جا رہی ہے، صلح بھی کر رہی ہے، دوبارہ نکاح بھی کر رہی ہے، وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، حکم دے کر گھر کے ان بڑوں کو جو دوبارہ شادی کرنے سے روکنا چاہ رہے ہیں پہلے ہی مرد سے۔ فلا تعضلوہن، اللہ فرما رہے ہیں کہ مت روکو ان عورتوں کو، ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کر لیں دوبارہ ان شوہروں سے جن سے طلاق ہو چکی ہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں ایک دوسرے سے دوبارہ شوہر اور بیوی بننے کے لیے، اور اگر وہ عدت کا دوران ہے تو اس میں تو وہ خالی صلح کر لیں، عدت گزر گئی ہے تو دوبارہ نکاح کر لیں۔ تو مت روکو، گھر والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ، تاکہ بچوں کا مستقبل برباد نہ ہو، آپس میں زندگیاں خراب نہ ہوں۔ اچھا، یہ بہت سختی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر والوں کو منع فرمایا ہے کہ تم ان کے درمیان میں مت کھڑے ہو اس طریقے سے۔ اچھا، 2 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آپشن کے طور پہ یہ چیز بتائی ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اس عمر میں یا اس منزل پہ ہے کہ جہاں پر کہ وہ اپنی 3 قروء جو ہے 3 مہینے کی عدت جو ہے اس کو وہ صحیح طریقے سے کاؤنٹ نہیں کرتی، مثال کے طور پہ اسے حیض ہی نہیں آ رہا ہے، تو اس کی کیا شکل ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو حیض سے یا ماہواری سے مایوس ہو چکی یا ان کو نہیں ہو سکتا ہے، ان ارتبتم، اور تمہیں شبہ ہو کہ کیسے کاؤنٹ کریں، تو پھر فرمایا فعدتہن 3 قروء 3 اشہر، پھر 3 مہینے کا انتظار کر لو، پھر وہ اس کا کاؤنٹ چھوڑ دو ان سے پوچھ کے کہ ان کو کب ہوگا کب نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت سے لے کے 3 مہینے تک کاؤنٹ کر لو۔ یا وہ عورتیں واللائی لم یحضن، وہ یحضن، جن عورتوں کو حیض ہوتا ہی نہیں ہے ان کو بھی 3 مہینے کاؤنٹ کر لو۔ اچھا، دوسری شکل یہ ہے کہ اگر
प्रेग्नेंट है बीवी और तलाक का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें कि व औलातिल अहमाल अजलहुन्ना अन यदअना हमलहुन्ना, उनका जो इद्दत होगी वो उस वक्त तक होगी जब तक कि वो अपनी बच्चा पैदा ना हो जाए। तो वो 3 महीने नहीं होगी, वो पूरे जितने भी महीने गुजरेंगे बच्चे के पैदा होने में बाकी है, उस वक्त तक वो इद्दत का पीरियड काउंट होगा। और बजाय 3 महीने के वो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8-9 महीने भी हो सकता है। तो वो इद्दत है, और उसमें इद्दत में वही चीज़ें होंगी अप्लाई जो कि ऊपर बयान की जा चुकी हैं। तो ये आयत हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तलाक़ के बारे में नाजिल फरमाई हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे मुआशरे में जो तलाक़ का सिलसिला है वो क़त्अन गैर कुरानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बड़ों को, हमारे उलमा को, कि वो सही तरीक़ा जो है उसको दोबारा मुआशरे में लाने की कोशिश करें, ताकि तलाक़ जिस तरीक़े से आजकल होती है उससे बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, मियाँ बीवी की ज़िंदगी, औरत मर्द की, दोनों की ख़राब होती है, और अजीब अजीब चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। My question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 कि 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ ना इत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते हैं कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो,
और रो। और फिर पता लगा आपको, मैं पहले शोर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। तो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा का नया शोर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।